تو ہم سارے بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ رویے چینج نہیں ہوئے، تو جب آپ کو اب چپیٹ پڑی ہے طالبان سے، وہ پی آئی اے کے ساتھ، اب اگر وہ ہمارے سینئر عملے کے لوگوں کو ہی یرغمال بنا لیں گے اور ایٹ دا گن پوائنٹ کوشش کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا طالبان نے کہ انہوں نے ہماری تشریف پہ لات ماری ہے ٹھزن کر کے. یہ جو آپ نے اور ابھی یہ افتخار نے جو بات کی ہے، بڑے یا قصیدے باندھے تھے، او جی چینج ہو گئے، یہ ہو گئے. آپ کو چپیٹ پڑی ہے نا، آپ کے مینیجر اسٹیشن مینیجر 2 گھنٹے یرغمال کر کے اس کو ایمبیسی کے باہر سے، پاکستان ایمبیسی کے باہر آ رہا تھا، اور ان کے وہ جو پروسیس کر کے نا کاغذات ٹکٹوں کے، وہ باہر آ رہا تھا تو اس کو یرغمال بنا لیا. وہاں پر طالبان کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا تھا، اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو کوٹ کر رہا ہے اس کے مطابق پاکستان کے کنٹری مینیجر کو طالبان نے 2 گھنٹے تک گن پوائنٹ پر رکھا، ان کو گن پوائنٹ پر قید کیے رکھا. دیکھیں جی، یہ وہ تھا جس کا انتظار تھا کہ طالبان کسی کے بھی نہیں ہوں گے اور پاکستان کے خلاف ہی آواز بلند کر دیں گے. بندوق کے نوک پر ہمارے آپریشن مینیجر کو اغوا کیا، وہ پتہ نہیں کس کی کھیل کر رہے ہیں، کس کی کھیل کر رہا ہوگا. انیکسیپٹیبل. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں سواگت. پاکستان نے طالبان کی دھمکی کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کابل اسلام آباد فلائٹ کو تتکال پربھاو سے بند کر دیا ہے. دراصل پاکستان کابل کے لیے اڑانوں پر زیادہ قیمت وصول کر رہا تھا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے کہا ہے کہ طالبانی ادھیکاریوں کی سختی کے کارن ہم کابل کے لیے اڑانیں بند کر رہے ہیں. اس سے پہلے طالبان نے اپنی تجویز کو پاکستان دوارا نہ مانتے دیکھ طالبان نے پاکستان کے کنٹری مینیجر کو بندی بنا لیا تھا اور کئی گھنٹوں تک اپنی حراست میں رکھا. اس ڈیولپمنٹ سے پاکستانی میڈیا اب شرم سے پانی پانی ہو چکا ہے اور وہ اپنا منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ طالبان نے ہمارے منہ پر کرارا تھپڑ جڑا ہے. کیا اسی دن کے لیے ہم نے انہیں پالا تھا؟ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا. سو فرینڈز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. جو ہم سارے بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ رویے چینج نہیں ہوئے، تو جب آپ کو اب چپیٹ پڑی ہے طالبان سے، وہ پی آئی اے کے ساتھ، ذرا یہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ سٹوری. جی وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے مرضی کا نظام لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو میرا یہ موقف تھا کہ ان میں کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی بنا پر پاکستان کے جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے پی آئی اے، اس کو اپنی فلائٹس کینسل کرنی پڑ گئی ہیں، سسپینڈ کرنی پڑ گئی ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی، ایل مینرزم یا کسی قسم کے ایسے جھگڑوں میں انوالو ہو جائیں جس سے ہمیں اس قسم کے تلخ فیصلے کرنے پڑیں کہ ہم نے اپنی ایئر لائن روک لی ہے. جو کچھ وہاں پی آئی اے کے سٹاف کے ساتھ ہوا، اب اگر وہ ہمارے سینئر عملے کے لوگوں کو ہی یرغمال بنا لیں گے اور ایٹ دا گن پوائنٹ کوشش کریں گے. اصل جو ڈسپیوٹ ہے وہ ابھی اس کا ذکر نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرایہ ادا کریں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو 2 لاکھ روپے لے رہے ہو نا، یہ 2 لاکھ یہ اب یہ میرے خیال ہے آفٹر تھاٹ ہے. یہ جو حرکت کر بیٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے سوچا ہے پی آئی ہیز ٹو کور اٹس بیک. پی آئی ہیز ٹو کور اٹس بیک. لیکن یہ جو آپ نے اور ابھی یہ افتخار نے جو بات کی ہے، بڑے یا قصیدے باندھے تھے، او جی چینج ہو گئے، یہ ہو گئے. آپ کو چپیٹ پڑی ہے نا، آپ کے مینیجر اسٹیشن مینیجر 2 گھنٹے یرغمال کر کے اس کو ایمبیسی کے باہر سے، پاکستان ایمبیسی کے باہر آ رہا تھا، اور ان کے وہ جو پروسیس کر کے نا کاغذات ٹکٹوں کے، وہ باہر آ رہا تھا تو اس کو یرغمال بنا لیا. اب اس کا کون اکاؤنٹیبل ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا. اکاؤنٹیبل ہوگا ایسی بات نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ نہیں افغان گورنمنٹ ول بی. یہ طالبان کون ہے؟ جاوید میری بات سن دو، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو سپورٹ کرو. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. آپ حق ہے. ایک بات سن لو، وہ روزانہ جو ہیں طالبان وہ پی آئی کے دفتر میں آ کے نئی ہدایات دیتے ہیں، یا ان کی ہدایت مان لیجیے یہ فلائٹ چاہیے تو اس لیے معطل کر دی ہم نے. انتہائی نامناسب رویہ ہے یہ، کسی بھی لیول پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ آج ایکسیپٹیبل ہوگا، نہ مستقبل میں ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن دیکھیں بات سنیں، ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں There کر is no سکتے. one-sided اچھا بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے. نہ صرف یہ یرغمال بنایا، یہ زیادتی کی ٹکٹوں کی قیمت کا شور مچایا. جب چیک ان کھولا گیا تو آدھے مسافروں کو جانے دیا گیا، آدھے کو جانے نہیں دیا گیا. ایشو تو یہی ہے پی آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو جہاز ہے وہ خالی آیا ہے آدھا. وہ بھائی ہمیں انشورنس دے رہے ہیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ چلو اصل رولا یہی ہے. تو نہیں، رولے تو سارے ہیں. وہ پیسے دینا نہیں چاہتے، وہ اپنی مرضی کا مفت بندے بٹھانا چاہتے ہیں. پی آئی اے نے اس کو روکا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. دس از ناٹ فیئر کہ آپ یرغمال بنا لو مجھے.
بھئی آپ نے اسٹیٹ لیول پہ ہی بات کرنی ہے نا، ایک ان کے رسپانسبل پاکستان لوگوں ان سے کا بات ہمدرد کرنی تھا، پڑے گی۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس قسم کے پنگے کریں گے تو وہ اپنی ایکسیس ٹو the rest of the world کھو دیں گے، ان کے لیے کرائسس ان اور کو زیادہ رویہ ایکیوٹ ہو چینج جائے گا۔ کرنا پڑے گا، there is no second thought on it۔ دیکھیں I'm ان sure کو اپنا ہمارا رویہ فورن چینج آفس جو کرنا ہے پڑے گا۔ وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے، I'm sure وہ کر رہا ہے 100% because this is not an ordinary thing جو ہوا آپ اسے ہے، یہ ignore بہت کر اچھی نہیں بات سمجھ ہے۔ میں نہیں آتا کہ کیا وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جس طرح کے پاکستان میں ہوتے ہیں جو ایجنٹ پرووکیٹرز ہوتے ہیں؟ ہر جگہ ہی ہر جگہ۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بالکل ہے، وہاں بہت زیادہ یہ پرووکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ سچویشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، who do not want a good relation between Afghanistan and rest of the world، اسی لیے یہ ابینس میں ہے، آئسولیشن اور میں ریسٹ آف ہے، ورلڈ سے صرف ہم ہی رہ گئے تھے، اور ہم ہی رہ گئے، اور ہم ہی رہ گئے تھے جو فلائٹ چلا رہے ہیں، اور وہ کسی نے، اور ہم چلا رہے تھے، اور یہ جو آدمی ہے جس نے بندوق کے نوک پر ہمارے آپریشن مینیجر کو اغوا کیا، وہ پتہ نہیں کس کی کھیل کر رہا ہے، کس کی کھیل کر رہا ہوگا۔ unacceptable۔ آج کی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA کی تمام پروازیں، تمام فلائٹس جو کابل آیا جایا کرتی تھیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس سسپینشن کی جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں وہ خاصی الارمنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ آخر جو ایئر کام اور PIA ہیں ان کی پروازوں کا آنا جانا جاری تھا، لیکن اب یہ جو بند کیا گیا ہے، جو یہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں PIA کی فلائٹس، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر طالبان کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا تھا، اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو کوٹ کر رہا ہے اس کے مطابق پاکستان کے کنٹری مینیجر کو طالبان نے 2 گھنٹے تک گن پوائنٹ پر رکھا، ان کو گن پوائنٹ پر قید کیے رکھا، محبوس کیے رکھا، اور اس کے بعد پاکستان کے ایمبیسیڈر نے انٹروین کیا اور اس کے بعد کنٹری مینیجر کو ان سے چھڑایا جا سکا، ان کی قید سے نکلوایا جا سکا۔ یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ ایک ایسے بات ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو دوسرے کرو ممبرز، سٹاف ممبران وہاں پر تھے، ان کی طرف سے بھی شکایت موصول ہو رہی تھی کہ وہاں پہ طالبان کی طرف سے بہت ہی ناگوار رویہ دیکھنے کو آ رہا ہے، بہت اگریشن دکھایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے اور بدتمیزی کی جاتی ہے، اگنور کیا جاتا ہے، روڈ بیہیویئر دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہی ہوگی نا، تو ان کو اتنا تاولا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا طالبان نے کہ انہوں نے ہماری تشریف پہ لات ماری ہے ٹھزنگ کر کے۔ اس سے زیادہ گھبراہٹ تو ہمیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ طالبان نے منع کر دیا ہے، بلکہ ہماری تشریف پہ انہوں نے ایک رکھ کے لات ماری ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی جو PIA کی فلائٹس ہیں تھینک یو ویری مچ، ہمیں نہیں چاہیے، اور ہم خود ہی بندوبست کر لیں گے۔ ویسے بھی ان کو ضرورت کیا ہے PIA سے ٹریول کرنے کے؟ وہ تو ویسے ہی بارڈر سے آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ ہی کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی ٹوک سکتا ہے۔ یہ وہ تھا جس کا انتظار تھا کہ طالبان کسی کے بھی نہیں ہوں گے اور پاکستان کے خلاف ہی آواز بلند کر دیں گے۔ ان تمام شکایتوں، کنٹری مینیجر کا اغوا علیحدہ، مینیجر آپریشن کو گن پوائنٹ پہ اٹھانا علیحدہ، اس کے علاوہ عملے کے ساتھ بدتمیزی، آدھا سٹاف، آدھے پیسنجرز کو اتار لینا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کی بنا پر PIA نے فیصلہ کیا کہ فلائٹ آپریشن ہم بحال نہیں کریں گے۔